جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کے شکر یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. زندگی کیسی گزارنی ہے، ہلکے پھلکے معاملات سمجھ رہے ہیں. 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، محبتوں کے ساتھ. نیز آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام بھی کریں. روزانہ پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں دیکھ کر، اور دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کریں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. اس کے علاوہ ایک تسبیح استغفار کے شریف کے تیسرے قسم کی صبح شام پڑھیں. انٹرنیٹ کا اور سیل فون کا غلط استعمال نہ کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہ ابتدائی بنیادی معاملات ہیں، اس کو آزمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کو حسین بنائیں گے. باقی باتیں جیسے جیسے رابطہ کریں گے ملیں گے انشاءاللہ آگے بتائیں گے. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلموں کو سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دائیں بائیں کوئی کسی کو نہ دیکھے، اپنے دل میں جھانک کر اپنی زندگی سے واقف ہوں. جب انسان دل کی آنکھیں کھول کر اس میں جھانکتا ہے تو گزری ہوئی زندگی میں گندگی نظر آتی ہے. آج اس گندگی پر آنسو بہانے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جسے کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جسے کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے. جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے. ایک فقیر صرف تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. ایک فقیر صرف تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. حسبي الله لا اله الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی زندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات
قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک کبھی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، سامنے ربا معاف کر دیجیے، سامنے اللہ معاف کر دیجیے، پیارے 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 اللہ معاف کر دیجیے۔ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی، آپ کے سوا کون ہے جو ہماری سنے گا؟ میرے پیارے اللہ، کون سا در ہے کہ اللہ جو آپ سے اچھا ہے؟ کہ اللہ کون سا در ہے جہاں ہم ہاتھوں کا پیالہ جا کر پھیلائیں؟ یہ میرے پیارے رب، ایک اندھا فقیر، ایک نابینا فقیر، ایک بوڑھا فقیر لوگوں کے دروازے پر اندازے سے بھیک مانگ کر پھر رہا تھا۔ وہ ایک دروازے پر آیا اور اس نے سوچا یہ کسی بڑے امیر کبیر کا، کسی سیٹ کا گھر ہے، دروازہ ہے، لہٰذا بڑا امیر سمجھ کر اس نے صدا بھی بڑے انداز سے لگائی اور کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب 3 مرتبہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، کس فقیر کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا نہ صحیح، مت دے، مالک ہے تو اپنے مال کا، تو کوئی زبردستی کرنے تو نہیں آیا، لیکن میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پر ترس کھا کے کم از کم چھوٹے منہ سے یوں تو کہہ دے، معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ جب اس نے الفاظ کہے، قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور اس بات کو سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور بوڑھے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بابا آپ اندھے ہیں، آپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، آپ نے کیا کیسے عجیب و غریب الفاظ سے یہ کہہ دیا کہ کس فقیر کا، کس کنجوس کا گھر ہے؟ یہ کسی سیٹ کا نہیں، کسی انسان کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا، آپ نے اللہ کو بخیل کہہ دیا۔ بس یہ سننا تھا، فقیر کہاں گیا، اس نے اپنا چشکول اور پیالہ پھینک دیا اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کے اندر داخل ہوا، اس سے مسجد کے اندر اپنی پیشانی رگڑنے لگا اور کہا، میرے پیارے اللہ، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے نہیں پتا تھا میرے اللہ کا گھر ہے، میں تو کسی انسان کا گھر سمجھا، میں تو کسی انسان کا گھر سمجھا، اور میں نے انسان سمجھ کے وکیل بھی کہہ دیا۔ اللہ، میں نے آپ کو وکیل کہا، اللہ میرے جرم عظیم کو معاف کرنا۔ اور معافی مانگ کر جب اندھا فقیر مسجد کے باہر نکلا، وہ نوجوان انتظار میں کھڑا تھا، نوجوان نے کہا، بابا اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تم نے پیالہ تو توڑ کر پھینک دیا، تمہاری ریزگاری اور تمہارے سکے تو نالی میں بہہ گئے، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ فقیر نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے الفاظ کہے، بیٹا اب میں اللہ کے دربار میں آج تک کہا ہوں اور مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ پیارے اللہ، ہم نے تو ہاتھ میں پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے کبھی نہ پھیلنے دینا۔ اللہ ہمیشہ اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھیے، اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھیے، اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھیے۔
فارغ فرما اللہ شادی بیاہوں کو اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق انجام دینے والا بنا میرے پیارے اللہ ہماری زندگی میں خوشی عطا فرما برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما میرے پیارے اللہ کہ اللہ جہاں جہاں امت پر ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے کہ اللہ دے کر کام ختم کر دیجیے اور اگر ہدایت نہیں ہے کہ اللہ ظالموں کے ناپاک وجود سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے بالخصوص کہ اللہ غزہ میں اور رفح میں اور فلسطین میں میرے پیارے اللہ برس ڈال دیجیے مہربانی کا موقع فرما دیجیے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا نہیں آزماتے